بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حیدرآباد کا مشہور و معروف دینی ہمہ وقتی اقامتی ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور فقہ کی معتبر و مشہور اور مستند کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے۔ سب سے پہلے عربی متن پڑھا جائے گا، اس کے بعد اس کی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الاحکام عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1333۔ باب ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القاضی۔ حدثنا محمد بن عبد العال حدثنا المعتمر بن سلیمان قال سمعت عبد الملک يحدث عن عبد الله بن موهب ان عثمان قال لابن عمر اذهب فاقض بين الناس قال او تعافيني يا امير المؤمنين قال فما تكره من ذلك وقد كان ابوك يقضي قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان قاضیا فقضى بالعدل فبالحری ان ينفلت منه کفافا فما ارجو بعد ذلك وفي الحديث قصة وفي الباب عن ابي هريرة حديث ابن عمر حديث غريب وليس اسناده عندي بمتصل وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن جمیلة۔ احکام کا یہ بیان ہے۔ قاضی قضاء کا جو مسئلہ ہے، قاضی وقت سے مراد یہ ہے کہ جس کو اسلامی حکومت کی طرف سے حدود نافذ کرنے کے اختیارات ہوں۔ یہ عرف عام میں جو قاضی مراد ہے قاری النکاح، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ قاضی سے مراد حاکم وقت، اسلامی سلطنت کا، اسلامی مملکت کے حاکم وقت کو قاضی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن موہب سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا جاؤ اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین مجھے معاف رکھیں۔ آپ نے فرمایا تم اسے ناپسند کیوں کرتے ہو؟ تمہارے والد بھی تو فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے جو شخص قاضی ہو اور انصاف سے فیصلہ کرے تو اس کام سے برابری کی بنیاد پر فارغ ہونے کے لائق ہے۔ اس کے بعد میں کس چیز کی امید رکھوں؟ اس حدیث میں ایک واقعہ ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ حدیث ابن عمر غریب ہے، میرے نزدیک اس کی سند متصل نہیں۔ عبد الملک جن سے معتمر روایت کرتے ہیں، یہ عبد الملک بن ابی جمیلہ ہیں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو قضاء کی پیشکش کی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جانب سے کہ میں آپ کو قاضی بناؤں گا، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے اور ان کے مقدمات کا فیصلہ کیجئے۔ تو آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا اور عرض کیا کہ آپ مجھے اس عہدے سے معاف رکھیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے حدیث شریف میں آ رہا ہے من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، جس کو قاضی بنایا جائے اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ قضاء کی جو ذمہ داری ہے، فریقین کی گفتگو سن کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور کسی کی حق تلفی نہ ہونا، یہ بہت اہم کام ہے۔ اور اس عہدہ قضاء کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی خود سے عہدہ قضاء کو قبول کرتا ہے، اس کو طلب کرتا ہے، اس کی فرمائش کرتا ہے، اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور جو اس عہدے کی جس کے دل میں خواہش نہیں ہوتی اور جو فرمائش نہیں کرتا، طلب نہیں کرتا، بلا طلب اس کو جب وہ عہدہ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو درست راستے پر لے چلتا ہے۔ تو عہدہ قضاء کو قبول کرنا اس وقت درست ہے جب آدمی کے اندر قاضی بننے کی صلاحیت ہو اور فیصلے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہو۔ اور اس عہدے کو طلب کرنے کا جواز قرآن مجید سے بھی ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس وہ براعت کے بعد جیل میں قید خانے میں گزارنے کے بعد، قید خانے میں جب آپ کو رکھا گیا، قید خانے سے جب باہر آئے تو آپ نے عزیز مصر سے کہا کہ اجعلنی اعلیٰ خزائن الارض، زمین کے خزانوں کا آپ مجھے والی مقرر کر دیجئے، ذمہ دار۔ تو کیونکہ یوسف علیہ السلام وہاں پر عہدہ قضاء کو یعنی ایک ذمہ داری کو قبول کیا، کیونکہ ان کے اندر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی صلاحیت تھی۔ تو اسی طرح جس کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے لیے اس عہدے کو طلب کرنا، اس عہدے کی فرمائش کرنا جائز ہے۔
لیکن افضل یہ ہے کہ خود سے کسی عہدے کو طلب نہ کیا جائے، اگر طلب کیے تو پھر اس کے ساتھ انصاف کرنا بھی ضروری ہے اس عہدے کے ساتھ۔ صلاحیت کا اور ایک مطلب طاقت بھی، اس کام کو کرنے کی طاقت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ہاں، اس کام کو، اس فریضے کو انجام دینے کی صلاحیت، قابلیت اور طاقت بھی ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو پیشکش کیا گیا تو آپ عرض کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ مجھے اس عہدے سے معاف رکھیے۔ تو حضرت پوچھے کہ آپ کے والد بھی تو کرتے تھے فیصلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاکم وقت تھے، خلیفہ وقت تھے آپ کے دور میں، یہ فیصلے بھی ہوتے تھے۔ تو اب عرض کیا کہ نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر قاضی بننے کے بعد انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا تو برابری کی بنیاد پر، یعنی انصاف کرنے کی وجہ سے بری ہو جائے گا، اور اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے تو وہ گرفت میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے عقاب اور اس کے سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس عہدے سے، ذمہ داری سے دور رہوں۔ حدیث نمبر 1334، حدثنا حناد حدثنا وکیع عن اسرائیل عن عبد العال عن بلال بن ابی موسیٰ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل القضاء وکل الی نفسہ ومن اجبر علیہ ینزل علیہ ملک فیسددہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے منصب قضاء کا خود سوال کیا وہ اپنے نفس کے حوالے کیا گیا، اور جس کو زبردستی یہ عہدہ دیا گیا اس پر ایک فرشتہ اترتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پر زبردستی ذمہ داری آ گئی تھی، یعنی خود قبول نہیں کیے تھے آپ، خود سے فرمائش اور خواہش نہیں کیے تھے، تو بلا طلب جو چیز ملتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، خاص طور پر عہدہ قضاء جیسے ایک اہم عہدہ ہے، اس میں بھی خود سے طلب نہیں کرنا ہے، دل میں خواہش نہ ہونا، فرمائش نہ ہونا، بلکہ زبردستی اس عہدے پر اگر بٹھا دیا گیا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، اور بٹھانے کے لیے اس کے اندر وہ خوبیاں، وہ کمال، وہ صلاحیت، وہ طاقت بھی ہونی چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صلاحیت نہیں ہے، خوبیاں نہیں ہیں، کوالٹی اس کے اندر نہیں ہے، زبردستی اس کو نااہل کو عہدے پہ آپ بٹھا رہے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی لیے حضور فرمائیں گے اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے، جو شخص جس عہدے کے لائق نہیں ہے اس کو وہ عہدہ دے دیا جا رہا ہے، اس عہدے پر فائز کیا جا رہا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو اس حدیث میں امت کے لیے تعلیم کیا ہے؟ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسے نااہل لوگوں کو اگر عہدے دیے جائیں گے تو وہ عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اور عوام کو جس طرح فائدہ پہنچنا چاہیے بجائے فائدے کے نقصان زیادہ پہنچیں گے، وہی مطلب ہے نا؟ وہی مطلب ہے۔ اچھا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے، جو خواہش فرمائے عہدے کی، تو کیونکہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ نہیں، شان کے خلاف نہیں ہے، عہدے کی خواہش کرنا مطلب عہدے کی خواہش نہیں ہے، ہاں، عہدے کی جیسا فرمائے کہ بھائی جو شخص خواہش کر کے عہدہ حاصل کرتا ہے تو اس کو اللہ کی مدد نہیں ملتی، مطلب اس طریقے کی بات ہے۔ تو نبی تو عہدے کی خواہش کی ہے نا، مطلب میں منصب قضاء رہنے کے وہ صلاحیت و کمال بردرجہ اتم حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات میں شامل تھے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی کے اندر کوالٹیز ہیں، لیاقت ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، کیونکہ محفل میں لوگوں میں اس سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، اس کے اندر وہ کمال، صلاحیت، طاقت، تمام چیزیں ہیں، تو جب وہ جو ہے اس کی خواہش کا مطلب یہ کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کو دے دیا جائے تو میرے کو اندازہ ہے کہ میں جس طرح کر سکتا ہوں دوسرا کرنا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ پیشکش کر رہا ہے تو اس کی کوئی ممانعت تو نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہے، بلکہ وہاں پیشکش کرنا ضروری ہے کہ تمام لوگوں میں ایک شخص کے اندر زیادہ صلاحیت، قابلیت موجود ہے تو اس شخص کا اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بھی عذر شرع جائز ہے، بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا، کیونکہ اگر نہیں پیش کریں گے، نااہل کو عہدہ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوں گی، مخلوق کو نقصان پہنچے گا۔ تو ایسے وقت اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ بھی اسلامی تعلیمات کے مغایر نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنے آپ کو خلاف نہیں ہے، ہاں کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا، اسے تکبر آ رہا ہے، یہ غلط چیز ہے، لیکن کوئی اگر کسی کام کو بخوبی انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، آپ کی خلافت کے زمانے میں تقریباً اہم عہدوں پر بنی امیہ کے لوگ فائز تھے، تو حضرت فرمائے کہ بھائی جس کے اندر صلاحیت ہے وہ رشتہ دار رہو یا غیر رشتہ دار، یہ نہیں دیکھا جائے گا، حکومت ہو یا کوئی خلافت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی سیکشن میں ہو جہاں صلاحیت اور قابلیت والے لوگ ہیں، وہ رشتہ دار بھی رہا تو اس کو لینا پڑتا ہو،
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی وہی کیے کہ جو صلاحیت اور قابلیت والے تھے، اس عہدے کو انجام دینے والے تھے، ان لوگوں کو آپ نے ان عہدوں پر فائز کیا۔ تو خود سے طلب کرنا یہ کب ہے؟ یہ صلاحیت قابلیت نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، میں قاضی بنوں گا، مجھے قاضی بنا دو، بلکہ یہ غلط ہے۔ ہاں صلاحیت قابلیت موجود ہے اور اس سے زیادہ کوئی اس عہدے کے لائق نہیں ہے تو اس وقت اپنے آپ کو پیش کرنا واجب بھی ہے تاکہ لوگوں کے حقوق باقی رہیں، ان کی لوگوں کی حق تلفی نہ ہو۔ پھر اپنی طرف سے ایسی صورت میں جب پیشکش کریں گے تب پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے کے ذریعے مدد کریں گے ایسے شخص کی، مدد کریں گے ایسے شخص، کیونکہ ابھی حدیث میں آپ جو فرمائے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے مدد کرتا ہے جو خود سے عہدے کی خواہش نہیں کرتے جی، بلکہ خود لوگ اس کو جو ہے اس عہدے پر بٹھاتے ہیں، اس عہدے پر مقرر کرتے ہیں جی۔ تو اب یہ وہ شخص کے لیے ہے جو خود سے خواہش نہیں کرا، اس میں قید نہیں ہے بھائی، اسی شخص کے لیے بول کے نہیں، ایک شخص کے اندر صلاحیت قابلیت موجود ہے، ان قبول نہیں کریں گا تو نقصان ہوگا، لوگوں کی حق تلفی ہوں گی، نااہل کو بٹھا دیا جائے گا، اس سے زیادہ صلاحیت قابلیت والا نہیں ہے کوئی بھی، تو ویسے وقت اپنے آپ کو پیش کرنا بھی واجب ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے ان گرفت میں آ جائیں گا۔ صلاحیت قابلیت کے اعتبار کے ساتھ ساتھ تقویٰ پرہیزگاری بھی ہونا ہے، وہ بھی ہونا ہے، اس میں یہ شرط ہے۔ حدیث نمبر 1335 حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا یحیی بن حماد عن نبی عوانۃ عن عبد الاعلی الثعلبی عن بلال بن مرداس الفزاری عن خیثمۃ وهو البصری عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتغى القضاء وسأل فيه شفاعا وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده هذا حدیث حسن غریب وهو أصح من حدیث اسرائیل عن عبد الاعلی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عہدہ قضاء طلب کیا اور اس کے لیے سفارش لایا وہ اپنے نفس کے حوالے کیا گیا، اور جو اس پر مجبور کیا گیا اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ اتارتا ہے جو اسے راہ راست پر رکھتا ہے، سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور اسرائیل کی روایت سے اصح ہے۔ تو سفارش لائے، جیسے ریکمنڈ لگاتے ہیں لوگ کسی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے، صلاحیت قابلیت نہیں ہے لیکن سفارش کے ذریعے پہنچ جا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے، حق تلفی ہو جائیں گے۔ اگر کوئی صلاحیت قابلیت والا ہے قبول نہیں کرا تو ظاہر بات ہے لوگوں کی نظر میں لوگ کیا کریں گے؟ اسی کو منتخب کریں گے۔ آپ دیکھیں گے اب کسی بھی چیز میں ہو، دنیاوی امور میں ہو یا دینی امور میں، لوگ کیا کرتے باصلاحیت لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو سفارش کا بھی ذکر آ رہا ہے، یعنی خود سے اگر دل میں خواہش ہے، اگرچہ کہ وہ اس عہدے کے لائق نہیں ہے لیکن دل میں خواہش ہے، فرمائش ہے اس کے میں گورنر بننا، میں قاضی بننا بول کے، تو ایسے شخص کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد نہیں کی جاتی۔ اور جو صلاحیت قابلیت رکھتا ہے لیکن دل میں خواہش نہیں ہے عہدے کی اس کے، اور لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہے اور لوگ اس کو زبردستی بنا دیے حاکم، تو اس کے لیے ایک فرشتہ اترتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1336 حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا الفضیل بن سلیمان عن عمرو بن ابی عمرو عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولی القضاء او جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وقد روی ايضا من غیر هذا الوجه عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قضاء سونپی گئی یا فرمایا اسے لوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیا اور بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ یہ حدیث اس طریق سے اس سند سے غریب ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دیگر سندوں سے بھی مروی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عہدہ قضاء ایک اہم ذمہ داری ہے، لوگوں کے حقوق کا معاملہ ہے۔ قاضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس دور میں جیسے نکاح پڑھاتے ہیں، بلکہ قاضی کا معیار بہت اونچا ہے۔ اسلام میں قاضی کا مطلب حاکم وقت، جس کو حدود بھی نافذ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، تو شرعی حدود رہتی ہے، اس میں پھر لوگوں کے تصویر رہتے، معاملات کے، زمینات کے، خلا اور طلاق کے، نکاح کے، ایسے پورے مسائل سے نمٹنا رہتا قاضی کو، تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو شرعی حدود کا مطلب یہ ہے کہ قانون بنانے کا اختیار اس کو ہوتا ہے، قانون بنانے کا نہیں، قانون کو نافذ کرنے کا۔ قانون تو بنا ہوا ہے آلریڈی اسلام کا، ہر چیز کا قانون بنا ہوا ہے اسلام۔ کوئی شراب پیا تو اس کو 40 کوڑے مارنا ہے، تہمت لگا کے ثابت نہیں کر سکے 80 کوڑے مارنا ہے، کوئی زنا کیا اور شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرنا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنا ہے، یہ ہے، تب بھی مر جاتا 100 کوڑوں میں۔ جی
حدیث نمبر 1337 باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ حدثنا حسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر بن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاخطأ فله اجر واحد وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر حديث ابي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه الا من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الا من حديث عبد الرزاق عن معمر بن سفيان الثوري۔ قاضی کا فیصلہ صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی۔ قاضی کا کام ہے کوشش کرنا اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنا، تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انسان ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان غلطی اور بھول سے مرکب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے اور بھول بھی ہوتی ہے، یہ انسان کا خاصہ اس کی خاصیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ انسان سے بھول بھی ہوتی ہے اور انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے۔ فرشتوں سے بھول نہیں ہوتی اور غلطی نہیں ہوتی فرشتوں سے، اس سے منزہ ہیں فرشتے، حضرت بچے ہوئے ہیں، پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم فیصلہ کرتے وقت غور و فکر سے کام لے اور صحیح فیصلہ کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ایک ثواب تو باقی ہے، اجتہاد کرنے کا، کوشش کرنے کا، غور و فکر سے کام لے کر فیصلہ کرنے کا۔ تو اگر فیصلہ درست ثابت ہوا تو دوہرا ڈبل اجر ہے اس کے لیے، اور اگر غلطی بھی ہو گئی تو قاضی کو اور مجتہد کو اجتہاد کی غلطی بھی اگر ہو جائے ان سے تو ایک اجر تو ملے گا کوشش کرنے کا، غور و فکر کرنے کا اور اجتہاد کرنے کا۔ اس باب میں حضرت عمرو بن عاص اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مروی ہے۔ حدیث ابو ہریرہ اس سند سے حسن غریب ہے۔ بواسطہ سفیان ثوری یحییٰ بن سعید کی روایت سے ہم اسے صرف بواسطہ عبد الرزاق اور معمر سفیان ثوری سے جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 1338 باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی حدثنا حناد حدثنا وکیع عن شعبۃ عن ابی عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من اصحاب معاذ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال كيف تقضي فقال اقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی کیسے فیصلہ کرے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا اور فرمایا کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اللہ کی کتاب میں نہ ہو، یعنی تم نہ پاؤ، قرآن مجید میں تو اس کا حکم موجود ہے لیکن تمہاری رسائی وہاں تک نہ ہو، تمہاری پہنچ نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اگر قرآن مجید میں مجھے وہ چیز نہ ملے تو میں احادیث شریفہ میں تلاش کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ہو، عرض کیا اپنی رائے سے کتاب و سنت کے مطابق اجتہاد کروں گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تمام تعریف جس نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق دی۔ اور دیگر احادیث میں یہ الفاظ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق بخشی جس سے وہ راضی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے کسی مسئلے کا حکم تلاش کرنا ہے تو قرآن مجید میں اس کو تلاش کیا جائے گا، اور حضور فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ اگر قرآن مجید میں تم نہ پاؤ، وہ چیز تو موجود ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر رتب و یابس رکھ دیا ہے، ہر چیز کا واضح بیان ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ تو قرآن مجید میں تو وہ حکم موجود ہے لیکن وہاں تک اگر تمہاری عقل پہنچ نہ سکے تو کیا کرو گے پوچھیں سے؟ تو عرض کیا کہ دوسرے نمبر پر میں سنت رسول کو دیکھوں گا، احادیث شریفہ میں اس کے لیے کیا ہدایت ہے، کیا احکام ہے۔ حضور فرمایا اگر احادیث میں بھی نہ ملے تو اس وقت عرض کیا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر، جیسے بعض مسائل ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں تو عرض کیا کہ میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو حضور ان سے یہ نہیں فرمایا کہ اے معاذ تم کیا بات کر رہے ہو، ابھی وحی کا نزول منقطع نہیں ہوا، تم فوراً کسی کو روانہ کرو اور معلوم کر لو، مسئلہ پوچھ لو، بلکہ یہ نہیں فرمایا حضور، بلکہ ان کی تعریف کیے، ستائش کیے اور ان کی اس بات پر ان کو روکے نہیں۔ اگر اجتہاد سے کوئی مسئلہ ثابت کرنا غلط ہوتا تو حضور حضرت معاذ کو روک دیتے تھے، بلکہ آپ نے ان کی ستائش کی، تعریف کی اور ان کی ہمت افزائی فرمایا اور اللہ کا شکر بھی بجا لائے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق بخشی جس سے وہ راضی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اجتہاد سے اللہ راضی ہے، اور یہی کام ائمہ اربعہ نے انجام دیا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید اور احادیث شریفہ کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط کیا۔
حتیٰ کہ مسائل نکالے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 83,000 مسائل قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے نکالے ہیں، جس میں سے 38,000 عبادات سے متعلق ہیں اور بقیہ معاملات سے متعلق ہیں، خرید و فروخت، نکاح وغیرہ دوسری چیزوں سے متعلق ہیں۔ تو اس حدیث سے اجتہاد ثابت ہوتا ہے، اجتہاد ثابت ہوتا ہے۔ سائڈ میں بریکٹ میں لکھے کہ اجتہاد کرنے کی دلیل ہوتی ہے۔ حدیث نمبر کون سا ہے؟ 1338 1338 ترمذی شریف جلد اول۔ جی حدیث نمبر 1339 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبة عن ابي عون عن الحارث بن عمرو بن اخ للمغيرة بن شعبة عن اناس من اهل حمص عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس اسناده عندي بمتصل وابو عون الثقفي اسمه محمد بن عبید اللہ۔ محمد بن بشار نے بواسطہ محمد بن جعفر اور عبد الرحمن بن مہدی شعبہ ابو عون حارث بن عمر حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بھتیجے اور اہل حمص حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کے حدیث کو ہم صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں، میرے نزدیک اس کی سند متصل نہیں۔ ابو عون ثقفی کا نام محمد بن عبید اللہ ہے۔ حدیث نمبر 1340 باب ما جاء فی الامام العادل حدثنا علی بن المنذر الکوفی حدثنا محمد بن فضیل عن فضیل بن مرزوق عن عطیہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ وادناهم منه مجلسا امام عادل وابغض الناس الی اللہ وابعدهم منه مجلسا امام جائر وفی الباب عن ابن ابی اوفا حدیث ابی سعید حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ عادل حاکم کی فضیلت، انصاف پسند قاضی کی فضیلت کا یہ بیان ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 افراد میں ایک حاکم وقت جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، انصاف پسند حاکم وقت بھی ان میں شامل ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والا عادل حکمراں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور ان سب سے زیادہ دور بیٹھنے والا شخص ظالم حکمراں ہوگا۔ جو حاکم اپنے فیصلے میں ظلم کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انتہائی دور ہوگا قیامت کے دن۔ اس باب میں حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث ابو سعید حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اب افضل کلمتن یا افضل جہاد کے کچھ الفاظ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے، تو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ فیصلہ کرنے والوں کو، حاکموں کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ بھئی فیصلہ کرنے میں، عدل و انصاف کو نافذ کرنے میں رشتہ داری یا کسی کی خصومت رکاوٹ نہ بنے۔ حدیث نمبر 1341 حدثنا عبد القدوس بن محمد ابو بکر العطار وحدثنا عمرو بن عاصم حدثنا عمران القطان عن ابي اسحاق الشيباني عن ابن ابي اوفا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله مع القاضي ما لم يجر فاذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عمران القطان۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور شیطان اس سے چمٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف عمران قطان کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب وہ انصاف سے کام لیتا ہے، ظلم کا دامن نہیں تھامتا، اور جب بادشاہ، جب حاکم وقت ظلم کرتا ہے، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی، بلکہ شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1342 باب ما جاء فی القاضی لا یقضی بین الخصمین حتی یسمع کلامہما۔ حدثنا حناد حدثنا حسین بن علی الجعفی عن زائدۃ عن سماک بن حرب عن خنش عن علی قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تقاضى الیک رجلان فلا تقضی للاول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدری کیف تقضی قال علی فما زلت قاضیا بعد هذا حدیث حسن۔ قاضی کو فریقین کی بات سننے سے پہلے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب مقدمہ پیش ہوا تو جب تک دونوں کی گفتگو نہ سنے اس وقت تک کوئی فائنل فیصلہ نہ کرے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب دو آدمی تمہارے پاس فیصلہ لینے آئیں تو دوسرے کی بات سننے سے پہلے ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرنا، عن قریب تم فیصلہ کرنے کا طریقہ جان لو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں ہمیشہ قاضی رہا، یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سنو اس وقت تک فیصلہ مت کرو، اور ظاہر بات ہے جب تک دونوں کی بات نہیں سنیں گے فیصلہ کرنا عدل و انصاف نہیں ہوگا۔ دونوں کی گفتگو سننے کے بعد، دونوں کے شواہد اور دلائل پیش ہونے کے بعد اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1343 باب ما جاء فی امام الرعیتی۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنی علی بن الحکم حدثنی ابو الحسن قال قال عمرو بن مرۃ لمعاویہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجۃ والخلۃ والمسکنۃ الا غلق اللہ ابواب السماء دون خلتہ وحاجتہ ومسکنتہ فجعل معاویہ رجلا علی حوائج الناس وفي الباب عن ابن عمر حديث عمرو بن مرة حديث غريب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه وعمرو بن مرة الجهني يكنى ابا مريم۔ رعایا کی خبر گیری، حاکم وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رعایا سے دور رہے، جیسے آج کل لیڈروں کا حال ہے، کوئی قریب جا کے مل بھی نہیں سکتا، جبکہ خلفائے اربعہ کا یہ حال تھا، اور جو اسلامی سلطنت کے بادشاہ گزرے ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ خود رعایا تک پہنچتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت گشت کرتے تھے، رعایا مانے عوام تک پبلک تک پہنچتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ تو مشہور ہے کہ آپ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے تھے، ایک عورت اپنے بچوں کو تسلی دے رہی تھی، چولہے پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی اور اس کے پاس اناج وغیرہ تو کچھ نہیں تھا، لیکن بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، تو وہ عورت صرف اپنے بچوں کو تسلی دینے کے لیے چولہا سلگا کر اس پر پانی رکھ دیے ہانڈی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہو آپ دیکھے تو فوراً آپ کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ عورت بولی کہ ارے خلیفہ وقت ہے لیکن ہمارا خیال نہیں رکھ رہے ہوں۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنے مکان واپس ہوئے اور بیت المال سے ایک آٹے کا تھیلا اور گھی وغیرہ لیے، غلام عرض کیا، غلام سے فرمایا کہ یہ میرے کندھے پر رکھ دو اٹھا کر، بادشاہ وقت ہے، حاکم وقت، خلیفہ وقت ہیں، اور روئے زمین پر سب سے افضل ہیں اس وقت خلافت کے دور میں۔ تو خادم نے عرض کیا کہ حضرت میں خود اٹھا لوں گا، تو حضرت فرمایا کہ نہیں، تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکتے کیا پوچھے، پھر جس کا بار وہی اٹھائے گا۔ تو خود اپنے کندھے پر وہ آٹے کا تھیلا اٹھا کر لے گئے اور جو بھی اشیاء ضروریات تھی وہ لے جا کر خود اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر کھلائے بچوں کو۔ سبحان اللہ۔ وہ روٹیاں بیلے کرے تو آٹا وغیرہ دھواں کا غبار آپ کی داڑھی مبارک پر جم گیا تھا، تو حضرت خود اپنے ہاتھ سے پکائے کرے بچوں کو کھلائے۔ جب بچے پیٹ بھر کھا کر سو گئے تو اس خاتون سے پوچھے کہ تم اب حضرت عمر کو معاف کر دیے کیا؟ پوچھے، بولے حضرت عمر کی جگہ آپ خلیفہ ہوتے تو کیا ہی اچھا تھا۔ تو اس عورت کو نہیں معلوم تھا کہ خلیفہ وقت یہ رعایا کی خبر گیری تھی۔ آج 5 سال تک پھر پلٹ کے نہیں دیکھتے سیاسی لیڈرز ووٹ دینے کے بعد، حالانکہ رعایا بولے تو یہ پوری دنیا کے بادشاہ ہے، خالی ایک حکومت کے نہیں ہے، سعودی عرب، مصر، شام، عراق، ایران، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں۔ ہاں، پوری دنیا کئی ممالک کے ایک اکیلے بادشاہ خلیفہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور پوری دنیا کے بادشاہ ہوتے ہوئے آپ کے اخلاق، کردار، اوصاف یہ ہیں کہ آپ خود خدمت کر رہے ہیں، اپنے کھاندوں پہ لا کے جو ہے نہ صرف دے رہے ہیں بلکہ ہاتھ سے پکا کے بھی کھلا رہے ہیں۔ یہ تو انسانوں کی خدمت ہے، اور جانوروں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا؟ وہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی تو خود اپنے ہاتھ سے اس کی صاف صفائی مرہم پٹی کر رہے تھے حضرت، اور یہ کہہ رہے تھے اپنے آپ سے کہ قیامت کے دن مجھے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اونٹوں کے بارے میں بھی۔ اور آج انسانوں کا خیال نہیں ہے، لوگوں کو اقتدار خیال نہیں ہے۔ اور ہمارے معمولی ہمارے علاقوں کے کونسلرز تو صرف کونسلر ہیں، اس کو خیال نہیں ہوتا خبر گیری کرنے کا۔ ایم ایل اے چھوڑیے، ایم پی چھوڑیے، خلیفہ چھوڑیے، سی ایم پی ایم تو خیر بہت دور کی بات ہے، ایک معمولی اگر کونسلر بھی ہے تو ایک پانی کا گلاس لا کے نہیں پلائیں گے انہیں، خبر گیری تو بہت دور کی بات ہے۔ آئے دن دو 4 دنوں میں جو ہے نا بہترین سڑک پھر کھودتے پھر بناتے، پھر کھودتے پھر بناتے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ یہ کیا بدبختی اور بد نصیبی ہے، بجائے عوام کو فائدہ پہنچانے کا ان کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں۔ حقیقت میں اپنی دنیا بنانے جا رہے ہیں لیکن وہ اپنی آگ جو ہے آگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔
حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو حاکم حاجت مندوں، غریبوں اور مسکینوں پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت، غربت اور محتاجی کے وقت اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے ان پر ایک آدمی مقرر فرما دیا۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ حضرت حدیث عمرو بن مرہ غریب ہے، اس طریق کے علاوہ بھی یہ حدیث مروی ہے۔ عمرو بن مرہ جوہنی کی کنیت ابو مریم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو حاکم وقت، جو قاضی، جو خلیفہ اپنی رعایا کی خبر گیری نہیں کرتا ہے اور ان کے لیے اپنے دروازے بند رکھتا ہے، پہنچ ہی نہیں سکتے لوگ، جب پہنچیں گے بادشاہ تک تو اپنی فریاد پیش کریں گے، اپنے مسائل پیش کریں گے، اور رسائی نہیں ہے وہاں پر، تو جو شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی تو آپ نے ایک آدمی کو مقرر کیا جو لوگوں کی ضروریات معلوم کر کے لوگوں کی حاجتوں سے واقف ہو کر ان کی ضروریات کو بادشاہ وقت تک پہنچائے، حاکم وقت تک۔ حدیث نمبر 1344 ہے کہ یعنی جیسا کہ آج کل اگر حاکم ہو، خلیفہ ہو، جی، تو کیونکہ اگینسٹ پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، جی، تو اگر وہ اس طرح سے اگر کھل کے عوام کے سامنے آ جائے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے راجیو گاندھی کو مار کے پھینک دیے، جی، اور ایسے کئی سی ایم پی ایم منسٹروں کو جو ہے نا بموں سے اڑا دیے، جی، تو ایسے عوام میں بھی اگر کھلم کھلا آ جائیں گے، دیکھیے ہر زمانے کے لحاظ سے تقاضے بدلتے رہتے، تقاضے بدلتے، احکام بدلتے، پورا کی حقوق ادا کر رہا ہے، حقوق اگر کسی بھی ذریعے ہوں وہ حقوق ادا کر رہا ہے، لوگوں کے مسائل کو، تکلیفوں کو، ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، تکلیفوں کو دور کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن اگر عوام کے سامنے آئیں گا تو دشمنوں کی طرف سے بھی اس کو خطرہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیے اب یہ جو مسئلہ ہے اس میں دروازہ بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب براہ راست اگر ایسا خطرہ ہے اس کی زندگی کو، اب جیسے موجودہ زمانے میں ہے بغیر سیکیورٹی کے لوگ نکل نہیں سکتے لیڈرز، لیکن سیکیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی لوگوں کے مسائل کی سماعت نہیں کر رہے ہیں، سماعت کرتے نا وہ لوگ، جیسے سی ایم کے پاس بھی ایک دن ہوتا، لوگ جا کے صبح اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں، وہاں پر اسے گفتگو کرتے، یہ مراد نہیں ہے یہاں پر، بلکہ مراد یہ ہے کہ بس حاکم وقت بن گئے، بادشاہ بن کے بیٹھ گئے، لوگوں کو نہ بھٹکنے دے رہے، نہ کسی کی فریاد سن رہے، نہ کسی کے مسائل حل کر رہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس کے لیے اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، سیکیورٹی ہے، اس تک لوگ پہنچ نہیں سکتے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے سہولت فراہم کر دیا کہ بھئی آپ کو جو بھی شکایت ہے لیٹر باکس ہے اس میں لا کے ڈال دینا، یا شکایتوں کی سماعت کے لیے ایک دن مقرر کر دیا، براہ راست خود نہیں سن رہا لیکن اپنے ایک پی اے کو مقرر کر دیا، اپنے خاص آدمی کو جو اس تک پہنچائے، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مقرر کر دیے تھے۔ کام کیا تھا؟ اب یہ جو جتنے بھی کام ہوتے ہیں دنیاوی کام بھی ڈائریکٹ یہ لوگ نہیں کرتے، سی ایم پی ایم وغیرہ، ان کے پی اے رہتے اور ان لوگوں کے پیچھے ایک بڑی جماعت رہتی، وہ لوگ مسائل پورے اس کو مرتب کر کے پیش کرتے ہیں۔ مرتب یعنی اس کو ترتیب دے کے بھائی، اب جیسے مثال کے طور پر کہیں بجٹ کا مسئلہ ہے، کہیں کچھ تقررات کا مسئلہ ہے، پوری فائل تیار کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں، دستخط کر دیتا ہوں۔ تو پہلے زمانے میں چونکہ یہ جان کا خطرہ نہیں تھا اور ایسے مسائل بھی نہیں تھے پہلے، اس لیے اس وقت ایسا نہیں تھا۔ اب چونکہ مسائل بڑھ گئے ہیں اور ہر ایک لیڈر کو اس کی جان کا خطرہ ہے، اس کے لیے سیکیورٹی ناگزیر ہے، ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پر کہ بھائی سیکیورٹی نہیں رکھنا، عوام میں بالکل گھل مل جانا، جب اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس طرح نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں کے مسائل سے غافل بھی نہیں ہونا، لوگوں کی ضروریات کیا ہیں وہ معلوم کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے، عہدہ قضاء کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اس پر لازم ہے۔ حدیث نمبر 1344 حدثنا علی بن حجر حدثنا یحیی بن حمید بن یزید بن ابی مریم عن القاسم بن مخیمرۃ عن ابی مریم صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا الحدیث بمعناه۔ علی بن حجر نے بواسطہ یحییٰ بن حمزہ، یزید بن مریم اور قاسم بن مخیمرہ ابو مریم رضی اللہ عنہ صحابی سے اس کے ہمانہ حدیث نقل کی۔ حدیث نمبر 1345 باب ما جاء علی يقضي القاضي وهو غضبان حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكرة قال كتب ابي الى عبيد الله بن ابي بكرة وهو قاض الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان هذا حديث حسن صحيح وابو بكرة اسمه نفيع۔ قاضی حالت غصے میں فیصلہ نہ کرے، غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ سے روایت ہے کہ میرے والد نے عبید اللہ بن ابو بکرہ کو لکھا اور وہ قاضی تھے کہ حالت غصے میں فریقین کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا حاکم غصے کی حالت میں فریقین کے درمیان فیصلہ نہ کرے،
یہ حدیث حسن صحیح ہے. ابو بکرہ کا نام نفیع ہے. یعنی اس سے صرف قاضی ہی مراد ہے یا اس سے والدین، اساتذہ، ٹیچر، ہر ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ دار ہیں، منتظم ہیں، ہاں سب کے لیے یہی حکم ہے. قاضی بولے چونکہ علی العموم ہوتا ہے، پورے لوگوں کا نگران کار ہوتا تھا، تو غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غلط بھی ہو سکتا ہے فیصلہ. فیصلہ کرنے کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. غصے میں وہ سب نہیں کر سکتا آدمی، سنجیدہ نہیں رہتا غصے میں. حدیث نمبر 1346 باب ما جاء فی ہدایا الامراء. اولاد کے حقوق جو ہے جی بسا اوقات ایک بچہ نافرمان رہتا ہے، ایک بچہ اطاعت گزار رہتا ہے. جی تو بچہ نافرمانی کے سبب جو ہے جب فیصلے کا وقت آتا تو باپ اس پہ غصے میں ہوتا. جی تو غصے کی حالت میں کیا کرتا بابا؟ ایک بیٹے کا فائدہ کر دیتا، ایک بیٹے کا نقصان کر دیتا ترکے میں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. جی تو غصے کی حالت میں صرف حاکم وقت نہیں بلکہ جو اپنی ذمہ دار ہیں اپنے لوگوں کے، تو ان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کریں، خواہ اپنے ہو یا پرائے. جی حدیث نمبر 1346 حدثنا بکر بن حدثنا ابو اسامہ عن داؤد بن یزید الاودی عن المغیرۃ بن شبیل عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن فلما سرت ارسل في اثري فرددت فقال اتدري لما بعثت اليك قال لا تصيبن شيئا بغير اذني فانه غلول ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه لهذا دعوتك وامضي لعملك. وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وابي حميد وابن عمر حديث معاذ حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ابي اسامة عن داود الاودی. حاکموں کا تحفے قبول کرنا. حاکم وقت بننے کے بعد اب تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر پہلے سے اس شخص کو ہدایہ اور تحفے پیش کیے جاتے تھے، قاضی بننے سے پہلے بھی لوگوں کا یہ عمل تھا کہ ان کو تحفے تحائف دیتے تھے قاضی کو، تو اب قاضی بننے کے بعد بھی قبول کرنا درست ہے. قاضی بننے سے پہلے نہیں دیتے تھے، قاضی بنتے ہی تحفے تحائف شروع ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحفہ دینے والے کا مفاد وابستہ ہو گیا، تاکہ کبھی ان کا مقدمہ پیش ہوا ان کی عدالت میں تو تحفوں کی بنیاد پر نرمی کا برتاؤ کرے اور ان کے حق میں فیصلہ کریں. اس لیے حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ تحفہ قبول نہ کرے جبکہ پہلے سے تحفہ نہ دیا جاتا ہو. ہاں پہلے سے عادت جاری تھی، دوستانہ تعلقات تھے، اب ان کے دوست قاضی بن گئے، پہلے سے تحفے تحائف دیتے تھے، ابھی بھی دے رہے ہیں تو قبول کر سکتے ہیں. وہ تحفے تحائف لینا حرام کے زمرے میں آئے گا. ہاں حرام کے زمرے میں آئیں گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا. جب میں چلا تو میرے پیچھے ایک آدمی بھیج کر مجھے واپس بلایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں نے تمہارے پیچھے آدمی کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ لینا، کیونکہ یہ خیانت ہے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز لے کر حاضر ہوگا. اسی بات کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے، اب اپنے کام پر چلے جاؤ. اس باب میں حضرت عدی بن عمیرہ، بریدہ، شداد، ابو حمید اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت مذکور ہیں. حدیث معاذ حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند یعنی بواس ابو اسامہ داؤد اودی کی روایت سے پہچانتے ہیں. تو حاکم وقت کے لیے تحفہ قبول کرنا بھی درست نہیں ہے. اسی طرح دعوت عام میں جا سکتا ہے، لیکن دعوت خاص جو صرف قاضی کے لیے مقرر کی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے جس دعوت کا، صرف قاضی مدعو ہے کوئی اور نہیں، تو اس میں بھی اس کو جانے سے بچنا چاہیے. حدیث نمبر 1347 یہی ہے پھر اپنی غرض اور ضرورت، کیونکہ جب آدمی کسی کے پاس کھاتا ہے یا کسی کا تحفہ قبول کرتا ہے تو اس کا ایک احسان ہو جاتا ہے اس پر، وہ اس احسان تلے دبا ہوا رہتا، اور جب فیصلہ کرنے کی بات آتی ہے تو درست حق کا فیصلہ نہیں کر سکتا آدمی، اسی لیے اس کو احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا. باب ما جاء فی الراشی والمرتشی فی الحکم. حدیث نمبر 1347 حدثنا قتیبہ حدثنا ابو عوانۃ عن عمر بن ابی سلمۃ عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم وفی الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشہ وابن حدیدہ وام سلمۃ حدیث وابی ہریرہ حدیث حسن وقد روی هذا الحديث عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو وروی عن ابی سلمۃ عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا يصح وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث ابی سلمۃ عن عبد الله بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن شیء فی هذا الباب واصح. فیصلے سے متعلق رشوت دینے اور لینے والے کا یہ بیان ہے کہ ایک شخص اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے رشوت دے رہا ہے اور حاکم وقت قبول کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کے سلسلے میں رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت فرمائی.
اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے رشوت دینا حرام ہے اور رشوت لینا بھی حرام ہے، تو راشی اور مرتشی دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر، عائشہ ابن حدیدہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ حدیث ابو ہریرہ حسن ہے۔ بواسطہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے۔ بواسطہ ابو سلمہ اور ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور یہ صحیح نہیں۔ میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے سنا، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے ابو سلمہ کی روایت اس باب میں احسن اور اصح ہے۔ حدیث نمبر رحمت کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا اس کی مختصر تشریح فرمائیے۔ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گا، کرم فرمائیں گا، لیکن ایسے لوگوں پر رحم نہیں فرمائیں گا اللہ تعالیٰ۔ تو رحم اور کرم سے انسان کا فائدہ، رحم اور کرم کرنے سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، رحم اور کرم نہیں کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ رحم و کرم کی بنیاد پر ہی تو انسان کی زندگی ہے، دنیا تو بن جاتی ہے اس کی، لیکن آخرت تباہ ہو جاتی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اگر لعنت ہوگی تو ہمیشہ کا جہنمی ہے وہ شخص۔ تو لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے کا نام لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، اللہ کی مہربانی سے اور اس کے فضل سے اور اس کے کرم سے وہ دور ہے وہ شخص۔ حدیث نمبر 1348 حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا ابن ابی ذئب عن خالہ الحارث بن عبد الرحمن عن ابی سلمہ عن عبد اللہ بن عمرو قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1349 باب ما جاء فی قبول الہدیۃ و اجابۃ الدعوۃ، قاضی تحفہ اور دعوت قبول کر سکتا ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 1339 حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت۔ وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسليمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة حديث انس حديث حسن صحيح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بکری کا کھر بھی تحفے کے طور پر بھیجا جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور اگر مجھے اس پر بلایا جائے تو میں چلا جاؤں گا۔ اس باب میں حضرت علی، عائشہ، مغیرہ بن شعبہ، سلمان، معاویہ بن حیدہ اور عبد الرحمن بن علقمہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ حدیث انس حسن صحیح ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تحفہ دیا، معمولی بھی تحفہ دیا تو اس کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا، تحفہ ہے قبول کر لینا اس کو۔ ایسے ہی دعوت دیا، ارے یہ چھوٹی موٹی دعوت ہم بلا رہے ہیں کیا، میں کوئی ایسا نہیں بولنا، کوئی بڑا فنکشن رہا تو بلاؤ نہیں بولنا، دعوت ہے چھوٹی بھی ہے تو قبول کر لینا، بڑی بھی ہے تو قبول کر لینا۔ یہ ہے یہ تواضع، تواضع اور عاجزی انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ معمولی تحفہ بھی قبول کیا جائے۔ اچھے تحفے تو ہر کوئی قبول کرتے ہی ہیں، کوئی معمولی تحفہ دیا، کوئی قلم پین لا کے دیا، ارے یہ کیا ہے اتنا سستا تحفہ دے دیے، جیسے دعوتوں میں بولتے دیکھیں آج کل عورتیں، ارے اتنا پیسہ رکھ کے کیا دیے لوگ تحفے میں، پیالیاں لا کے دیے، وہ لیمن سیٹ دیے، وہ آئس کریم سیٹ دیے 100 روپے کا 50 روپے کا، نہیں بولنا ایسا کوئی۔ جو بھی تحفہ دیا جا رہا ہے قبول کر لینا چاہیے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بے عزتی ہو جائے ان کی، اپنی حیثیت کو اور اپنے اعتبار کو بھی باقی رکھ لیں۔ حدیث نمبر 1350 باب ما جاء، اجازت ہے اگرچہ کہ معمولی بھی تحفہ دیا جائے تو قبول کیا جائے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ حدیث نمبر 1350 باب ما جاء فی التشدید علی من یقضى له بشیء لیس له ان یأخذه۔ حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن زینب بنت ابی سلمۃ عن ام سلمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تختصمون الی وانما انا بشر ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فان قضیت لاحد منکم بشیء من حق اخیہ فانما اقطع له قطعة من النار فلا یأخذ منه شیئا۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وعائشہ حدیث ام سلمۃ حدیث حسن صحیح۔ اگر غیر مستحق کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو اس سے وہ چیز لینا جائز نہیں۔ دو شخص مقدمہ پیش کیے اور گواہوں کی بنیاد پر، ظاہری دلائل کی بنیاد پر اور ثبوت کی بنیاد پر ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا، جبکہ وہ غلطی پر ہے، تو اس کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ غلطی پر ہے تو تم جواب دہی کا تصور رکھو، دنیا میں تو تم کو فائدہ ہو جائے گا لیکن آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آخرت میں تو کوئی بھی نہیں بچ سکتے، نہ دنیا میں چکما دے سکتے کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو حضور اس میں فرما رہے ہیں کہ اگر غیر مستحق کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو اس کے لیے وہ چیز لینا جائز نہیں ہے، یعنی حرام ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس اپنا جھگڑا لے کر آتے ہو اور میں بھی ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے تم میں سے ایک اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ تیز زبان ہو، بس اگر میں کسی کے لیے اس کے بھائی کے حق سے فیصلہ کر دوں تو میں اس کے لیے
دوزخ کا ایک ٹکڑا کاٹتا ہوں، لہذا وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں۔ حدیث ام سلمہ حسن صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جس طرح ظاہر پر مطلع ہیں اسی طرح باطن پر بھی مطلع ہیں، اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ تم نہ مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے اور نہ ہی خشوع و خضوع پوشیدہ ہے۔ رکوع تو ظاہری حالت کا نام ہے، لیکن خشوع باطنی کیفیت کا نام ہے، تو باطنی کیفیت بھی مجھ پر تمہاری پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور باطن کو چھپی ہوئی نہیں ہے، باطن کو بھی جانتے ہیں، لیکن فیصلہ ظاہر پر کریں گے۔ کیوں؟ اگر آپ فیصلہ باطن پر کرتے تو امت کے لیے مشکل ہو جاتی تھی، امت کے جو قاضی بنیں گے آگے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی تھی، اس لیے ہم کو حکم دیا گیا کہ ظاہر پر فیصلہ کریں، ظاہری دلائل کی بنیاد پر، اگرچہ کہ ان غلطی پر ہوں گا لیکن دلیل اس کے پاس ہے، گواہ اس کے پاس ہے، ظاہری ثبوت اس کے پاس موجود ہے، تو ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور اس کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی کبھی فریقین میں ایک شخص چرب زبانی میں ماہر رہتا اپنی بات کو ثابت کرنے میں، اور اس کا حق نہیں ہے لیکن اس کو اپنا حق بتانے میں ماہر رہتا ہوں گفتگو میں، تو گفتگو کی وجہ سے بھی کبھی کیا ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ظاہری دلائل کی بنیاد پر، تو اس کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو، اگر تمہارے حق میں فیصلہ ہو بھی جائے تو اس سے دستبردار ہو جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ حدیث نمبر 1351 باب ما جاء فی ان البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعى علیہ۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن علقمة عن ابيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي فقال الكندي هي ارضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي لك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله ان رجل فاجر لا يوالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه الا ذلك قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر ان حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض۔ وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والاشعث بن قيس حديث وائل بن حجر حدیث حسن صحیح۔ مدعی کے ذمہ گواہ اور مدعا علیہ پر قسم ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دعویٰ کیا کہ یہ مکان میرا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ دلیل پیش کرنا ہے، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک شخص ایک مکان میں موجود ہے، دوسرا شخص برائے مکان میرا ہے، تو اب دوسرے شخص کا کام کیا ہے؟ پہلا شخص دلیل پیش کرنا، دلیل پیش کر دیا، ان گواہوں کو پیش کر دیا اور ثبوت پیش کر دیا، سمجھے رجسٹریشن کے کاغذات وغیرہ، تو پھر اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ لیکن ان پیش نہیں کر سکا تو جس کے خلاف فیصلہ وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کو کیا کرنا پڑتا؟ قسم کھانا پڑے گا اس کو۔ البینۃ علی المدعی، دعویٰ کرنے والے کو دلیل پیش کرنا ہے، اور جو انکار کر رہا ہے یہ گھر اس کا نہیں میرا ہے بلکہ برا، تو اس کو قسم کھانا ہے۔ حضرت علقمہ بن ابو وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی، ایک حضرموت سے اور دوسرا کندہ سے آئے، ایک مقام کا نام ہے کندہ۔ حضرمی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ کندی نے کہا یہ میری زمین ہے اور میرے قبضے میں ہے، ان کا اس پر کوئی حق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے فرمایا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ حضرمی دعویٰ کر رہے ہیں میری ہے زمین، تو اب حضور فرمانے کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے لیے مدعا علیہ کی قسم ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فاجر شخص ہے جس چیز کی قسم کھائے اس کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی چیز سے ڈرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی طرف سے تمہارے لیے صرف یہی ہے، ایک شخص دعویٰ کیا یہ مکان میرا ہے، اب گواہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے قسم لی جائے گی، اگر وہ قسم کھا کے بولا اللہ کی کہ یہ گھر میرا ہی ہے تو پھر اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس کو وہ گھر نہیں ملے گا۔ اگر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے اس کو تیار رہنا ہوگا قیامت کے دن۔